السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پورا ہی پاکستان گرمی کی شدید ترین لپیٹ میں ہے اور کافی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی زبردست رسالہ ہے تندرست رہنے کا فارمولہ، تو اس میں آپ نے گرمی سے حفاظت کے چند مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، تو میں وہ مدنی پھول آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ کافی حد تک ہمیں گرمی سے حفاظت ملے گی انشاءاللہ سے۔ جتنا ہو سکے یہ جو ہماری بھویں ہوتی ہیں نا، یہ جو بھویں ہوتی ہیں ان کو پانی سے تر رکھیے اور چولہے کا استعمال کوشش کریں تھوڑا کم کر دیجیے، اور جب باہر نکلیں تو ایک تولیہ پانی میں بھگو لیں اور اس کو اپنے گردن اور سر پہ رکھیے۔ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے اور اگر نکلنا ضروری ہو تو سر اور گردن کو ڈھانپ لیجیے۔ ایک اور اہم چیز، دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال کیجیے تاکہ آنکھوں کو اس سے متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ فوم کے گدے پر سونے سے پرہیز کیجیے اور ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیجیے، نہیں تو کم از کم 12 گلاس تو پانی لازمی ہی پیجیے۔ ستو کا جوس، ناریل کا پانی، کھیرے کا جوس اور گنے کا رس، لیمو پانی اور نمکین چھاچھ، اس طرح کے شربت استعمال کیجیے۔ کھانے میں گرم مسالے سے پرہیز کیجیے۔ ٹھنڈی تاثیر والے کھانے کھائیں، جیسے کدو ہو گیا، چقندر ہو گیا، اس طرح کے جو کھانے وہ کھائیں تاکہ جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کھانے میں چاول بڑھا دیجیے، یعنی ابلے ہوئے جو چاول ہوتے ہیں ان کو کھانے میں استعمال کیجیے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ کھچڑی کا استعمال کیجیے۔ موسم گرما کے جو پھل ہیں جیسے خربوزہ ہو گیا، تربوز ہو گیا، آم ہو گیا، خوبانی ہو گیا، آڑو ہو گیا، ان کا استعمال بڑھا دیجیے۔ بدن کے پانی اور نمکیات کا خیال رکھیے، ہو سکے تو اس کے لیے ORS کا استعمال کریں، لیکن ORS کا استعمال جو کرنا ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے۔ ہو سکے تو دن میں 2 مرتبہ ضرور نہائیں۔ تو یہ اس رسالے میں سے چند مدنی پھول گرمی سے حفاظت کے میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب آپ یہ رسالہ پڑھیں گے نا تندرست رہنے کا فارمولے، تو اس میں یقین کریں اور بھی بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنی صحت مند والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے ذہن میں ایک چیز رہنی چاہیے کہ آج دنیا کی جو گرمی ہے یہ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتے ہیں، اور ہمارے کمروں میں AC بھی ہوتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں بھی موجود ہے، تو ہم وہاں پر آرام کر سکتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ انتظام ہم دنیا میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ لیکن روز محشر کا دن جب سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا، تو اس وقت جو سوالات ہوں گے، کیا ہم نے ان سوالوں کی تیاری کر لی ہے؟ تو ہم نے غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کچھ اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے لیے آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی موت نصیب فرمائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ بے حد مضبوط ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو اپنے خاندان اور اپنے نسل میں بھی اس کو منتقل کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سارے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، تو ہر صحابی نبی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔